الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج بات تو کسی اور موضوع پر ہونی تھی، لیکن اتفاق سے کل واٹس ایپ پر کچھ ایسی چیزیں لوگوں نے بھیجا جس کی بنیاد پر آج ایک دوسرے مضمون پر لوگوں کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ پچھلی قوموں میں گمراہی کی جتنی شکلیں تھیں وہ آج تقریباً سب موجود ہیں۔ جیسا کہ قرآن نے بتایا سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں، پچھلی قوموں کی گمراہی کا جو سبب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اور اپنے پیر کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ اس کی تصریح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں، وہاں نہیں جاؤں گا۔ مختصر یہ کہ اس آیت سے یہ بات واضح ہے کہ شخصیت پرستی ایک بت ہے، اور جو آدمی شخصیت پرست ہوتا ہے وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو پچھلی تمام قوموں کی گمراہی کا سبب ہی ان کا تعصب تھا۔ یہ چیز آج امت پر بڑے عروج پر ہے۔ مثلاً ایک دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اعظم گڑھ کے ایک بڑے عالم لکھنؤ کے ایک بڑے عالم سے بات کر رہے تھے۔ بات یہ تھی کہ لکھنؤ کے جو عالم ہیں انہوں نے کسی مضمون پر دلیل کے ساتھ کوئی بات رکھی۔ اعظم گڑھ کے عالم کو وہ چیز ناگوار تھی۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے، کیا آپ ہی قرآن حدیث جانتے ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے ہمارے بزرگ تھے یہ قرآن نہیں جانتے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بات حق ہے یا ناحق ہے، میں اس مضمون میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بڑے عالم دلیل سے کوئی بات رکھ رہے ہیں تو دوسرے بڑے عالم کو دلیل سے اس کا جواب دینا چاہیے، جائے کہ یہ کہے کہ کیا آپ ہی نے قرآن حدیث کو سمجھا ہے؟ جو بڑے بڑے ہمارے اکابر اور بزرگ گزرے وہ نہیں سمجھے دین کو۔ یہ بات تو بالکل ایسی ہو گئی جیسے اگر میں عیسائی کسی بڑے عالم کے پاس جاؤں اور اس سے میں کہوں کہ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ جو تھے وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، اور وہ عیسائی یہ کہے کہ اتنے بڑے بڑے کروڑوں عالم ہیں عیسائیوں میں، اور 200 کروڑ سے زیادہ پوری عیسائی آبادی ہے، ان میں سے کسی نے نہیں سمجھا، خالی آپ ہی نے سمجھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ آج کا مسلمان کر رہا ہے، اور میں سمجھتا تھا عوام کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے علماء کہ جب کوئی بھی بات قرآن اور حدیث کی ان کے مزاج کے ان کے گروپ کے خلاف جاتی ہے تو بجائے کہ اس پر غور کریں، یہ کہہ کے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، کیا آپ ہی نہیں سمجھا، ہمارے بزرگوں نے نہیں سمجھا۔ تو یہ انتہا درجے کی پستی اور گمراہی کی علامت ہے کہ جب دلیل کی بنیاد پر دین کو سمجھنے کے بجائے شخصیات کی بنیاد پر دین کو سمجھا جانے لگے، یہ گمراہی کی انتہا ہے۔ آج یہ چیز عروج پر ہے۔ کسی کے سامنے قرآن کی کوئی آیت رکھیے یا کوئی حدیث رکھیے جو اس کے فرقے کے خلاف ہے تو فوراً یہ کہتا ہے کہ آپ ہی نہیں سمجھا، کہ ہمارے بزرگوں نے نہیں سمجھا۔ اس لیے ایک بہت بڑے مفکر نے کہا کہ دلیل کی بنیاد پر کسی چیز کو ماننا یہ حد کے اندر رہنا ہے،
بے دلیل کسی چیز کو ماننا یہ حد کے باہر رہنا. بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ خواص بھی دلیل سے بات کو سمجھنے کے بجائے شخصیات کو بیچ میں لاتے ہیں. اس سے تو یہ لگتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث جو ہے ان کے بزرگوں کے تابع کر دیا جائے. یہ بڑے خطرے کی چیز ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت بڑے اسکالر نے کہا کہ جو لوگ گروہی فضیلت کی نفسیات میں جیتے ہیں وہ کسی باہری صداقت کو قبول نہیں کرتے. تو گروہی جو عصبیت ہے اس سے جب تک آدمی نہیں نکلے گا، خالی ذہن ہو کر کے قرآن حدیث کو نہیں پڑھے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اور ہدایت نہیں ملے گی تو آخرت جو اصل ہے ہماری، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہ ہماری بیکار ہو جائے گی. دوسری چیز جو آج میں اس میں لانا چاہتا ہوں، الگ بات تھوڑا طویل ہو جائے گی، کہ آج لوگوں کا دعوتی ذہن نہ ہونے کی بنا پر بہت عام فہم چیزیں جو ہیں وہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ دعوتی مزاج نہیں ہے. مثلا ایک صاحب نے مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ویڈیو ہم نے بھیجا تو اسے سننے کے بعد کہا کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن وہ اتنے بڑے عالم ہو کر کے بی جے پی سے ان کا بہت اچھا تعلق تھا، گہرا دوستی تھی. میں وہ مفہوم ادا کر رہا ہوں جو کچھ انہوں نے کہا. یہ اتنے بڑے عالم کی سایہ نشان نہیں کہ بی جے پی سے ان کی دوستی تھی. ہم نے اس کے جواب میں ان کو واٹس ایپ کیا کہ جو اللہ کا داعی ہوتا ہے، جس کو دنیا کے تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، وہ تو سب سے تعلق بنا کے رکھے گا ہی. خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ وہ دشمنوں کے ساتھ معافی، خیر خواہی، محبت، مہربانی کی بارش برسائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ دشمنوں کو دوست بنا لیتے تھے. قرآن نے ہمیں تعزیر کہا ہے، تو تعزیر کا اصول یہ ہوتا ہے ایک طرفہ طور پہ حسن سلوک کا طریقہ اختیار کرتا ہے. گراہک چاہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے یا نہ کرے، لیکن تعزیر کرتا ہے تاکہ اس کا مال بکے. تو اللہ نے ہمیں تعزیر بنایا ہے کہ ہم توحید اور اخلاق پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں. یہ جبھی ہوگا جب ہم تمام انسانوں سے تعلقات رکھیں گے اور ان کے ساتھ محبت اور خیر خواہی کا معاملہ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے جو 8 مد بیان کیے، اس میں یہ کہ یہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دی جائے تالیف قلب کے لیے، ان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے. اب یہ چیزیں جو میں نے بھیجا واٹس ایپ پر، تو انہوں نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا، بہت ساری چیزیں کہی، میں اس کا تھوڑا سا مفہوم ادا کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ عیسائیوں والی باتیں، میدان بدر اور وحد اور تمام جنگوں کو انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ سب فرقے ہوئی. میں نے اس کے جواب میں یہ لکھا کہ دعوت کے ماحول میں قتال کی آیات بیان کرنا یہ تحریف ہے، اور تحریف کفر ہے. آج امت اس مقام پر پہنچ گئی. دعوتی ذہن نہ ہونے کے نتیجے میں دنیا سے کے تمام انسانوں سے ہمارا تعلق داعی اور مدعو کا ہے، حریف کا نہیں ہے. اور داعی کو ہر حال میں مدعو کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے. وہ تو قرآن سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 34 میں کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہوتی. تم برائی کے جواب میں اس کے ساتھ جب بھلائی سے پیش آؤ گے، مفہوم ادا کر رہا ہوں، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسا قریبی دوست. تو اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی برائی کے جواب بھلائی دیجیے. اب مسلمان کہہ رہا ہے کہ یہ عیسائیوں والی بات کر رہے ہو، ایک چانٹا مار دو دوسرا گالی کر دو. یہ عیسائیوں والی بات نہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی برائی کا جواب بھلائی سے دو، تو وہ ایسا ہو جائے جیسا قریبی دوست. اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ یہ ان لوگوں کا نصیب ہوتا ہے
جو صبر والے ہیں، اور یہ ان کو نصیب ہوتا ہے جو بڑی قسمت والے ہیں۔ اور اسی کو برتر اخلاق کہتے ہیں۔ اسی برتر اخلاق کے آنے کے بعد لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ تو کسی سے کتنا نفرت کرنا، اس کی اسلام میں کہیں گنجائش نہیں۔ دنیا کے کسی انسان سے نفرت نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے بے پناہ ظلم اور دشمنی کے باوجود ان سے آپ نے تعلقات رکھا اور ان سے جا کر ملاقات کرتے تھے، ان کو اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب وہ مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ کیسے عالم ہیں، کتنے بڑے عالم ہو کر کے وہ اڈوانی کے جلسے میں گئے۔ بھئی اڈوانی کے جلسے میں جو گئے تو اس میں مولانا قرآن لے گئے اور بہت سارے لٹریچر لے گئے، اور جتنے لوگ اس میں تھے سب کو ایک ایک قرآن دیا اور لٹریچر دیا اور وہاں اللہ کا پیغام پیش کیا۔ یہی نبی کا اسوہ ہے، تو اس میں کون سی غلط بات ہو گئی؟ لیکن چونکہ ہمارا دعوتی ذہن نہیں ہے، ہمارے دلوں میں سوائے نفرت کے اور سوائے اپنے جذبات کو رہنما بنانے کے، قرآن حدیث کو تو ہم نے رہنما بنایا نہیں، تو یہ باتیں ہماری سمجھ نہیں آتی، بلکہ اس کا الٹا ہم لوگ نتیجہ نکالتے ہیں۔ یہ بڑی گندی چیز ہے، اور اگر اسی حال میں ہم رہے تو خطرہ ہے کہ ہم بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔